اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سبسکرائب کر دیں تو یہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا جزائے خیر ملے گی، آپ کے عمل نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے جزائے خیر ہوگا اور صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ سورۃ ابراہیم ہے اور ختم ہونے والی انشاءاللہ، اور 13واں سپارہ ہے۔ تو یہ کل میں نے جو ویلوگ بنایا تھا اور وہ 36 آیات تک بنایا تھا، آج میں 37 آیات سے بنا رہی ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہاں آ رہی ہے جو اس نے اپنی اولاد کے لیے، اور یعنی ہم بھی اس کی اولاد ہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ اسماعیل علیہ السلام اس کی اولاد تھے، اسحاق علیہ السلام اس کی اولاد تھے، مگر ہم بھی اس کی اولاد ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے رب ہمارے، میں نے آباد کیا اپنی اولاد کو، بوادن غیر ذی زرع، بے آب و گھاس میدان میں، زرعین یعنی زمین کو بھی کہتے ہیں، پٹی کو بھی کہتے ہیں، کھیتی کو بھی کہتے ہیں، مگر یہاں میدان کو کہا گیا ہے۔ میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر، اس نے کعبے کے یہاں، وہاں کعبے کا نقشہ بھی نہیں تھا، بالکل دشت تھا، اور جب یہ اسی لیے جو یہ صحیح کرتے ہیں حاجی یا عمرے والے، تو یہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتی تھی، اور اس کو وہ جو تھا کیا ہے، وہ ریت، اور وہ اس کو ایسا لگتا تھا جیسے کہ یہ پانی ہے، تو پانی ان کے پاس نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا، اللہ نے کہا تھا کہ تم چھوڑ کے آؤ۔ یہ کافر اس کے بارے میں بہت کچھ لکھتے ہیں اور بہت کچھ سمجھتے ہیں، مگر اللہ کی رضا تھی تو آج مکہ جیسا آباد ہے، تو یہ کس طرح آباد ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کرنا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بچے کو اور بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، تو وہ بی بی ہاجرہ جب اس کو دیکھتی تھی ریت کو، تو اسے دور سے ایسے لگتا تھا جیسے وہ پانی ہے، وہ دوڑتی تھی، وہاں جاتی تھی، پھر اسماعیل علیہ السلام کے پیچھے آتی تھی، مڑ کے آتی تھی کہ اس کو کوئی بیڑیا یا کچھ ایسی چیز ضرر نہ یعنی پہنچائے۔ تو جب 7 دفعہ پورا ہو گیا، تو جب وہ آئی تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں نے اس نے رگڑا، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو پھوٹ دیا۔ تو آب زم کو اس نے اس کو ایسا جلدی ریت تھی، اس کو ہاتھوں سے ایسا کیا اور کہا، زم 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 زم، ٹھہر جا۔ تو دیکھو آج ہزاروں سال ہو گئے ہیں اور اس میں پانی کی کمی نہیں آ رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے رب ہمارے، میں نے آباد کی اپنی اولاد کو بے آب و گھاس میدان میں، ان دا بیت المحرم میں، اور نزدیک بیت الحرام کے بالکل نزدیک، یعنی کہ ابھی اس کے درمیان میں آ گیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب کہ یہ قائم کریں نمازیں، فجعل افئدۃ من الناس، اور بنا دے دل لوگوں کے کہ تہوی الیہم، مائل ہو اس طرف سے۔ اے اللہ، میں نے ان کو آباد کیا نزدیک مسجد الحرام کے، اور ان کو، اے رب میرے، ان کو قائم کریں یہ نمازیں، یعنی نماز کا حکم اس وقت بھی آیا کہ یہ نماز یعنی عبادت کریں اللہ کی، اور بنا دیں ان کو دل کے، یہ ان لوگوں کے کہ یہ مائل ہوں۔ تو ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں حج کو جاؤں، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ حج کرائے، ہمیں عمرے پہ جانا چاہیے۔ اور حج جو ہے تو یہ 5واں رکن انسان کا اسلام کا ٹھہرا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مالی عبادت ہے جو جسمانی بھی عبادت ہے، اس لیے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے
دل ان دو لوگوں کے بنا دے، جوڑ دے ان کے ساتھ، کعبے کے ساتھ ان کے دل لوگوں کے، کہ تحویلہم کہ یہ مائل ہوں اس کی طرف اور آئیں، ورزقہم من الثمرات اور رزق دے ان کو میوے، لعلہم یشکرون ہو سکے کہ یہ شکر کریں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت دعا دی کہ جب کعبہ بن گیا تھا، یعنی عبادت اس میں شروع ہو گئی تھی، تو اس وقت دعا کی۔ جو پہلی دعا ہے تو وہ کعبے سے پہلے ہے، جو سورۃ بقر میں آتی ہے۔ تو یہ اس وقت دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ ان کو رزق دے۔ تو یہ دیکھو اس میں کوئی درخت نہیں ہے میوے دار، کوئی ایسا درخت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز رکھتا ہے، اور ان کو بے موسم میوے وہاں تمہیں ملیں گے، بے وقت موسم ملیں گے، اور وہاں اس موسم نہیں ہوگا، اور تازے تم کو ملیں گے، ایسے ملیں گے کہ تم بھی حیران ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رزق دے ان کو اور میوے ہو سکے کہ یہ شکر گزار بن جائے۔ اے ربنا انکا تعلم ما نخفی، اے رب ہمارے بے شک تم جانتا ہے ما نخفی جو ہم چھپ کے کرتے ہیں، ما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تم خوب جانتے ہو کہ ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی من علی اللہ اور نہیں چھپی اللہ سے من شیء کچھ چیز فی الارض زمین پر نہ آسمان پر، اور یہ اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین پر نہ آسمان میں، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، ایسے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یعنی ہم جو کام کرتے ہیں تم جانتے ہو، کہ اگر ہم چھپ کے کرتے ہیں تب بھی تم جانتے ہو، کیونکہ تم دلوں کے راز جاننے والے، تم بذات الصدور ہو، تم دلوں کے راز جاننے والے ہو۔ تو تمہیں پتہ ہے کہ جو ہم چھپ کے کرتے ہیں یا ظاہر، اور تم سے چھپا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز، نہ زمین نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ اس ذات کے ہی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَهَبْ لِي مِنَ الْكِبْرِ، اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس ذات کے لیے جس نے مجھے بہت یعنی بوڑھا ہو گیا ہوں اور بہت بری حالت میں مجھے اسماعیل علیہ السلام کی دیا، وہ اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ کا میں کس طرح شکر ادا کروں کہ میں بہت بوڑھا ہوں۔ اس کا پھر بھی بعد میں بھی واقعہ آئے گا کہ میں بہت بوڑھا ہوں اور بری حالت میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سننے والا ہے دعائیں، کبھی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے، میرا رب سننے والا ہے دعائیں، وہ دعائیں سنتا ہے۔ ربی جعلنی، یہ بھی دعا کی، ربی جعلنی، اے رب ہمارے بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، 5 وقت کا نمازی، یعنی نمازی بنا دے۔ اس وقت کیسی نماز دی، یہ اس کے مذہب کے مطابق تھا۔ اے رب جب بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، قائم نماز کے لیے، ومن ذریتی، میری اولاد، ربنا وتقبل منا، ربنا وتقبل دعا، اے رب ہمارے تو قبول کر میری دعائیں۔ اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی۔ ربنا اغفر لی، اے رب ہمارے تم مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، اس روز جب تم حساب کے لیے تم وہ دن قائم کرو گے۔ یہ اس وقت کی دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ میں تمہارے لیے دعا مانگوں گا، مگر جب معلوم ہو گیا کہ میرا باپ جو ہے تو کافر ہے، تو پھر اس کے بعد اس نے دعا نہیں مانگی اپنے باپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ربی جعلنی، نماز قائم کرنے کی توفیق دے میری اولاد کو، اے رب اے رب میرے تو میری دعائیں قبول کر، اے رب ہمارے ہمیں بخش دے، میرے یعنی اولاد کے لیے دعا، جملہ مومنانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ مومنین یوم یقوم الحساب، اس روز جب تم کھڑا کر کے حساب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔